السلام علیکم 9 کلاس 4 شعر ہم لوگ کر چکے ہیں. آج میں 5ویں شعر کا آغاز کر رہی ہوں تشریح کا. تو شعر ہے: رہی سبز بے فکر کشت سخن، نہ جوتا کیا میں نے نہ بویا کیا. کشت سخن کہتے ہیں، کشت کہتے ہیں کھیتی کو، اور سخن کہتے ہیں شاعری کو، یعنی شاعری کی کھیتی. جوتنا جو ہوتا ہے وہ ہل چلانا یعنی محنت کرنا. ٹھیک ہے، مفہوم دیکھیں. میری شاعری کی کھیتی بغیر محنت یعنی فکر و خیال کے ہی سرسبز رہی، نہ میں نے اس میں کچھ بویا نہ ہی ہل چلایا. ہمیشہ کی طرح جب آپ تشریح کرتے ہیں تو تشریح میں تھوڑا سا تعارف شاعر کا دینا ہوتا ہے. جس طرح حیدر علی آتش جو ہیں وہ ایک غزل گو شاعر ہیں. ان کے کلام میں تصوف، فقر، توکل، دنیا کی بے ثباتی اور درویشانہ رنگ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور جو شعر حاضر ہے اس میں شاعر نے یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ جو شاعری ہے وہ آسان کام نہیں ہے. شاعری کرنے کے لیے یا اس فن کو اختیار کرنے کے لیے یہ ایک خدا داد صلاحیت ہے، اور اس کو اختیار کرنے کے لیے انسان کو ایک مناسب ماحول، مناسب الفاظ اور جذبات، احساسات درکار ہوتے ہیں، اور ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے انسان کو شاعری کرنے کے لیے. پھر کہیں جا کر کوئی شعر تخلیق پاتا ہے، وہ ایک پر اثر شعر بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کی ہے کہ اس میں وہ اپنے آپ کو ایک فطری شاعر کہہ رہے ہیں، فطری اور پیدائشی شاعر کہہ رہے ہیں کہ جو فوراً ہی شاعری کر دیتے ہیں، فی البدیہہ شعر بولتے ہیں. اس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنا پڑتی، کوئی سوچ بچار نہیں کرنا پڑتی، وہ خود بخود ان کے ذہن میں آتے ہیں اور وہ شاعری کے رنگ میں اسے ڈھال دیتے ہیں. تو وہ یہ بھی کہنا چاہتے ہیں میرا جو مزاج ہے وہ شعر گوئی کے لیے بہت موزوں ہے. میں فی البدیہہ شعر کہتا ہوں. ذرا سی فکر سخن کے بعد، یعنی کہ ذرا سی جو شاعری کی سوچ ہے وہ آتی ہے تو میرے دماغ میں آمد ہونا شروع ہوتی ہے، جس کو میں الفاظ میں ڈھال لیتا ہوں، شاعری میں ڈھال لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس میں شاعر نے شاعرانہ تعلیق کا استعمال کیا ہے، یعنی اپنی شاعری کو دوسرے شعراء کی نسبت منفرد اور بہترین قرار دیا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی شاعری کی تعریف کر رہے ہیں، اپنی شاعری کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے اپنی شاعری کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، زیادہ سوچنا سمجھنا نہیں پڑتا، بلکہ خود بخود جو ہے وہ آمد ہوتی ہے. میں اپنے جذبات و احساسات کو فوراً ہی شاعری میں ڈھال لیتا ہوں، ان کو فوراً ہی الفاظ مل جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو شاعر ہیں وہ اپنے آپ کو کسان شاعری کو کھیتی سے تشبیہ دے رہے ہیں. کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہوتی ہے، وہ خود بخود ان کے ذہن میں شاعری اور الفاظ آنے شروع ہوتے ہیں. جیسے علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک ہی دفعہ میں پوری غزل کہہ دیتے تھے. اسی طرح غالب اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے: آتے ہیں غیب سے مضامیں خیال میں. ٹھیک ہے، یعنی ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ایک خاص جو ہے کرم ہے، ان پہ مہربانی ہوتی ہے کہ وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے ذہن میں کچھ چیزیں ڈالتا جاتا ہے. تو اسی طرح شاعر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے بھی اپنی جو شاعری ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی کیا کہتے ہیں سوچنا نہیں پڑا زیادہ. میری جو شاعری کی جو کھیتی ہے وہ ہر وقت سرسبز و شاداب رہتی ہے، یعنی میں شعر لکھتا رہتا ہوں، خود بخود آتے رہتے ہیں شاعری جو ذہن میں ہے. تو اس میں آپ حوالہ جو شعر لکھنا ہے وہ یہ ہے: شاعری روز اول سے ہوئی تخلیق ندیم. احمد ندیم قاسمی کا ایک شعر ہے: شاعری روز اول سے ہوئی تخلیق ندیم، شعر سے کم نہیں انسان کا پیدا ہونا. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھیں اگلا شعر. یہ ہے جی اگلا شعر: برہمن کو باتوں کی حسرت رہی، خدا نے بتوں کو نہ گویا کیا. برہمن میں نے بتایا تھا اونچی ذات ہے ہندوؤں کی، جو بت بناتے ہیں، بت گر ہیں. ٹھیک ہے، حسرت آرزو، گویا یعنی قوت گویائی دینا، بولنے کی طاقت. اچھا جی، اس کا مفہوم ہے: برہمن کو ازل سے ہی یہ تمنا رہی کہ ان کے بت ان سے ہم کلام ہوں، مگر اللہ تعالیٰ نے بتوں کو قوت گویائی بخشی ہی نہیں. ٹھیک ہے، تشریح دیکھیں.
ہمیشہ کی طرح آپ نے تعارف لکھنا ہے۔ حیدر علی آتش جو ہیں وہ غزل گو شاعر ہیں آپ کے کلام میں، توکل، فکر، دنیا کی بے ثباتی، درویشانہ رنگ پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے شاعر کا مدعا اور مقصد ہے وہ بیان کرنا ہے کہ جو برہمن ہے وہ بت گر جو ہیں، جو بت بناتے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، وہ بت کو اپنا خدا مانتے ہیں، اور وہ اپنی ساری زندگی اپنے بتوں کے نام کر دیتے ہیں، اس کی پوجا کرنے میں، ان کی عبادت کرنے میں، ان کو دیکھنے میں، اور اس بات کی آرزو اور خواہش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بت ہیں وہ ہماری بات سنیں، اس کا جواب دیں، اس کا کوئی تھوڑا بہت رسپانس شو کریں۔ لیکن بت تو جو کہ بے جان ہوتے ہیں، ان میں نہ تو صلاحیت ہوتی ہے سننے کی، نہ سمجھنے کی، وہ ان سب چیزوں سے عاری ہوتے ہیں، نہ وہ جذبات رکھتے ہیں، نہ وہ احساسات رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اتنے معذور ہیں کہ بے حس و حرکت ہیں، یعنی ان میں اپنے آپ کو حرکت میں لانے کی بھی وہ اس میں صلاحیت نہیں ہے، وہ ہل بھی نہیں سکتے۔ اور اگر ہم اپنے خدا سے محبت کریں، وہ اپنے خدا سے محبت کرتے ہیں، وہ آرزو کرتے ہیں کہ وہ ان کی بات سنیں۔ گفتگو جو ہے انسان کو ایک ذریعہ ہے ایک بات کرنے کا، ایک اپنے جذبات دوسرے تک پہنچانے کا، تو ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں سنتا بھی ہے، وہ سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، یعنی وہ ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، اور ان کو ہماری جو دعائیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اس طرح ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا خدا ہمیں جانتا ہے، ہمیں سن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو شاعر کا بیسک جو تھیم ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ کہ وہ در پردہ اپنے محبوب کو بت قرار دے رہے ہیں، یعنی اپنے محبوب کو بت اس لیے کہتا ہے کہ اس کا محبوب جو ہے، جیسے آپ کو پتہ ہے کلاسیکل شاعری میں جو عاشق ہے اور جو محبوب ہے وہ بہت ہی لاپرواہ، بہت ہی بے حس، نظر انداز کرتا ہے، تغافل برتتا ہے، لاپرواہی دکھاتا ہے وہ اپنے عاشق کو۔ تو اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جو میرا عاشق ہے، جو میرا محبوب عاشق ہے، جو میرا محبوب ہے، وہ بالکل بت کی طرح ہے، مجھے کوئی رسپانس شو نہیں کرتا، نہ وہ میری بات سنتا ہے، نہ وہ مجھے کوئی جواب دیتا ہے، بلکہ بالکل ایک بت بنا ایسے ہے جیسے وہ مجھ سے لاپرواہ ہے، مجھے کوئی رسپانس ہی شو نہیں کر رہا، مجھے وہ دیکھ نہیں رہا، مجھے وہ نظر انداز کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ بالکل ایک بت کی طرح ہے، جس طرح برہمن کو حسرت ہے کہ اس کے بت اس سے باتیں کریں، تو اسی طرح مجھے بھی حسرت ہے کہ میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے باتیں کرے۔ جس طرح بتوں کو قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشی ہوئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ اسی طرح میرے محبوب کا یہی حال ہے کہ اسے بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے، اب وہ اسی طرح بے حس ہے، لاپرواہ ہے۔ شاعر نے اپنے محبوب کو لاپرواہی کے باعث بت قرار دیا، ٹھیک ہے۔ مومن کا ایک شعر ہے، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، کیوں سنے عرض مضطرب مومن، صنم آخر خدا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ تھا، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی تشریح کی۔ اچھا جی، اب دیکھیں جی، شعر نمبر 7 ہے، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، مزہ غم کے کھانے کا جس کو پڑا، وہ اشکوں سے ہاتھ اپنا دھویا کیا۔ ہاتھ دھو لینا یعنی محروم ہو جانا، محاورے کے طور پہ یوز کیا گیا، ٹھیک ہے۔ یا کئی لوگ اسے اس طرح بھی لیتے ہیں کہ بہت زیادہ آنسو بہانا، کہ اشکوں سے بہت زیادہ اپنا آپ تر کر لیے، بہت آنسو بہائے ہیں، 8 آنسو روئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے اس طرح لیں گے کہ وہ اپنے آنسوں سے بھی محروم ہو گیا، اس کی تشریح میں کر رہی ہوں۔ مفہوم دیکھیں پہلے، جو شخص غم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے اس کا رونا دھونا چھوٹ جاتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں نے سب سے پہلے اس میں کرنا ہے کہ جو شاعر ہیں وہ کس طرح کے، حیدر علی آتش۔ حیدر علی آتش جو ہیں وہ ایک غزل گو شاعر ہیں، ان کی شاعری میں زندگی کی، دنیا کی بے ثباتی، فقر اور درویشانہ رنگ پایا جاتا ہے۔ یہ سب بتانے کے بعد آپ نے بتانا ہے کہ جو شعر ہے اس میں جو شاعر ہے وہ اپنے عشق کا ہی رونا رو رہے ہیں، اور بتاتے ہیں کہ میری جو زندگی وہ غموں کا مجموعہ بن گئی ہے،
چونکہ میں نے عشق اختیار کیا، اور عشق جو راستہ ہے وہ ایک بہت مشکل راستہ ہے، کٹھن مرحلہ ہے۔ اس راستے کو اختیار کرنے والا پہاڑ جیسی سختیوں کو برداشت کرتا ہے۔ اس میں بہت آزمائشیں آتی ہیں، جس طرح اب دیکھا جائے تو جیسے حضرت یونس تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اگر حضرت یعقوب کو دیکھا جائے تو یوسف کی جدائی میں انہوں نے بنائی گوائی، کبھی محبت میں اسماعیل بن کر قربانی دینا پڑتی ہے اپنی، اور کبھی ابراہیم بن کر آگ میں کودنا پڑتا ہے، اور کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کر طائف سے پتھر بھی کھانے پڑتے ہیں۔ یعنی کہ محبت جو ہے مسلسل آزمائشوں، تکلیفوں، صعوبتوں اور اذیتوں کا نام ہے، جس میں صرف زندگی میں رونا ہی رونا ہے۔ شاعر بھی اسی کیفیت کو بیان کرتا ہے کہ جیسے جسے عشق کا روگ لگ جائے اس کی زندگی آنسوؤں سے بھر جاتی ہے۔ اتنی آزمائشی رنج و غم آتے ہیں کہ رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے، اور جب رنج و غم اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے، وہ اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ غم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ جب ایک چیز آپ کو مسلسل برداشت کرنی پڑ رہی ہو تو آہستہ آہستہ آپ اس چیز کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی اب غم سہنے کا مجھے عادت ہو گئی ہے، میں خوگر ہو گیا ہوں، یعنی مجھے عادت ہو گئی ہے، اس لیے وہ پہلے کی طرح رونا نہیں آتا مجھے، نہ اس پر اب میں اتنا جو غم ہے مجھ پر اثر کرتا ہے، یعنی اس کا جو رونا دھونا ہے وہ چھوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا۔ جب وہ غم سہنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر کچھ اثر نہیں کرتا۔ اس میں ایک غالب کا بہت ہی خوبصورت شعر ہے: رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسا ہو گئی۔ یعنی کہ جب انسان پہ اتنی مصیبتیں اور مشکلیں آتی ہیں، اتنے غم آتے ہیں کہ انسان کو اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے کہ وہ مشکلیں بھی انسان کو پھر آسان لگنے لگتی ہیں، مشکلیں نہیں رہتی، ٹھیک ہے۔ ایک اور شعر دیکھیں: اشک آنکھوں میں کب نہیں آتا، لہو آتا ہے جب نہیں آتا۔ یعنی انسان کی جب بہت روتا ہے تو ہاں جی، اب دیکھیں اگلا شعر: زنخداں سے آتش محبت رہی، کنویں میں مجھے دل ڈبویا کیا۔ زنخداں یعنی تھوڑی کے اندر جو ایک گڑھا ہوتا ہے اس کو کہا گیا ہے۔ دل ڈبونا یعنی دل قربان کرنا، ٹھیک ہے۔ مفہوم دیکھیں: اے آتش، مجھے اپنے محبوب کی ٹھوڑی کے گڑھے سے بے پناہ لگاؤ اور محبت ہے، میرے دل نے مجھے کنویں میں ڈبو کے رکھ دیا۔ اب ہمیشہ کی طرح آپ نے شاعر کے بارے میں بتانا ہے، وہ غزل گو شاعر ہیں، اور جو بھی آپ نے یاد کیا، اس کے بعد آپ نے شاعری کی تشریح کرنی ہے۔ وہ جب شعر ہے اس میں دیکھیں کس پوائنٹ کو ڈسکس کیا ہے، وہ ہے جی شاعر نے اپنے محبوب کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی کس کی گڑھے کی، جو اس کی ٹھوڑی کے اندر جو گڑھا ہے اس کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے شعر ھذا میں محبوب کی ٹھوڑی کے خم کو کنواں کہا ہے، اور اس جو محبوب کے حسن میں اضافے کا سبب ہے، ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی پیدا کر رہا ہے، اور خوبصورتی آپ کو پتہ ہے دیکھنے والے کی آنکھ میں ہے، اور اسے کچھ بھی خوبصورت لگ سکتا ہے اپنے محبوب کا، کسی کو آنکھ اچھی لگتی ہے، کسی کو اس کے لب اچھے لگتے ہیں، کسی کو کچھ تو کسی کو کچھ۔ اب جو شاعر ہے اس کو اپنے محبوب کے ٹھوڑی کا خم اچھا لگا ہے، اس کا گڑھا ہے، اس کی خوبصورتی میں وہ ڈوبا جا رہا ہے۔ محبوب کا رنگ ڈھنگ ہو یا چال ڈھال ہو یا انداز تکلم یعنی بولنے کا انداز، بات کرنے کا طریقہ، یا پھر نقش و نگار ہو، یہ سب شاعر کے لیے دنیا و کائنات سے منفرد و یگانہ اور اعلیٰ و بالا ہے، یعنی ساری دنیا ایک طرف اور وہ جو محبوب کی ٹھوڑی کا ایک جو خم ہے وہ ایک طرف۔ اس طرح شاعر کو اپنے محبوب کی ٹھوڑی میں بنا گڑھا بھی کنویں کی گہرائی سے کم نہیں لگتا، ٹھیک ہے، جس کے خیال میں وہ ہمہ وقت ڈوبا رہتا ہے، اسی کی محبت میں کھویا رہتا ہے، یعنی اس گڑھے سے لمحہ بھر کے لیے بھی عاشق کو کوئی فرصت و فراغت نہیں ہے، یعنی محبوب کے حسن پر چاہنے والے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے ہر وقت آمادہ رہتے ہیں۔ اسے اتنا خوبصورت لگتا ہے اپنے محبوب کا جو ٹھوڑی کا جو خم ہے، اس کے عشق میں وہ گرفتار ہے کہ جب اسے نظر آ جائے وہ اسی میں کھویا رہتا ہے، بلکہ اس کی سوچوں میں گم رہتا ہے، اور وہ اپنی جان تک اس کے لیے قربان کرنے کو تیار ہوتا ہے۔
اور اس میں آپ شعر لکھ سکتے ہیں، جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، جس بھی فنکار کے شاہکار ہو تم، اس نے صدیوں تمہیں سوچا ہوگا۔ آج کی یہ غزل آپ کی کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اگلا کام کریں گے، تو یہاں تک آپ لوگ اچھی طرح اسے یاد کریں، اس کی پریکٹس کریں، اور کٹا ہوا مارکر یوز کیجیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس ہو۔ جتنی اچھی پریزنٹیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی جو آپ کا پیپر ہے وہ دیدہ زیب لگے گا، خوبصورت لگے گا۔ تو اس چیز پہ بہت فوکس کیجیے گا۔